السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارکس کے اندر میں نے سب سے زیادہ جو پریشان حال لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سے سست لوگ ہیں۔ وہ کوئی بھی چیز کوئی بھی کام سوچنے سمجھنے سے پہلے اپنی توقعات اپنے ذہن کو بنا لیتے ہیں۔ مجھے کل بھی ایک شخص بول رہا تھا کہ ہم لوگ کہ میں فارکس بیسکس کو جانتا ہوں، تو میں نے اس کو بولا کہ میں بھی خود فارکس بیسکس کو مکمل طور پر نہیں جانتا، تو اس وجہ سے آپ میرے ٹیچر ہوئے۔ اب اس کو اگر کوئی بھی کورس ہوتا ہے، کسی بھی بندے سے لیکچر ہوتا ہے، تو وہ بولتے جی میں جانتا ہوں۔ سیم اسی طریقے سے فارکس کے اندر اکثر اسکیم ہوتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو اس چیز کو ان کے پہلے لیکچر دینے والوں نے لیکچر دیے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے، اس طریقے سے ہو رہا ہے، آپ لوگ بچ جائیں۔ لیکن وہ جیسی بات سنتے ہیں، لیکچر دیکھیں گے، بس یار چھوڑیں یہ ہمارے کام کی نہیں ہے۔ بھائی جب تک آپ نے سنا ہی نہیں تو آپ کے کام کی نہیں ہے یہ چیز، یہ گندی سوچ، یہ غلط سوچ آپ لوگ اپنے ذہن سے نکالیں۔ فارکس کے اندر فارکس کے تمام لیکچرز کو سنیں گے، اینڈ تک سنیں گے، اکیلے میں سنیں گے تو اچھا رہے گا۔ اگر نہیں سنیں گے، بات سنیں گے جی مجھے اس چیز کا تو علم ہے، تو پھر کل ہمیں کال کریں گے او ہمارا اتنا نقصان ہو گیا، ہماری زندگی کی جمع پونجی چلی گئی۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک ہے فارکس ٹیکس اسکیم 2021-2022۔ اس کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو روزانہ کے واقعات بتاؤں گا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکے نے مجھے کال کی۔ کال کرنے کے بعد بولتا ہے کہ اس کا ایک دوست ہے، وہ دوست چکوال سے تھا، جو لڑکا تھا کال کرنے والا وہ چکوال سے تھا، اس کا دوست لاہور سے تھا، اسلام آباد سے تھا۔ جب وہ لڑکا جو کال کرنے والا اسلام آباد سے تھا اور جس کے ساتھ سکیم ہو رہا تھا یا جس کے ساتھ مسئلہ تھا وہ چکوال سے تھا، یہ دو سٹیز کا میرے مائنڈ میں نہیں ہے۔ بہرحال میں فیک نام بتا دیتا ہوں، ایک کا نام زاہد تھا، ایک کا نام بکر تھا۔ تو زاہد نے مجھے کال کی کہ میرے ایک دوست ہے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر $11 لاکھ کا بیلنس موجود ہے، وہ وڈرا کروانا چاہتا ہے، لیکن کمپنی بولتی ہے کہ آپ کو پہلے ٹیکس دینا پڑے گا جو کہ $60,000 سے $70,000 ہے، اور وہ $60,000-70,000 جب آپ دیں گے تو اس کے بعد آپ کو $11 لاکھ کا وڈرا مل جائے گا۔ تو میں نے اس شخص کو جو کال کر رہا تھا جس کے دوست کے اکاؤنٹ کے اندر $11 لاکھ تھے، میں نے اس کو بولا کہ ان کمپنی والوں کو بول دیں کہ $11 لاکھ جو ہے اس کے اندر سے ٹیکس کاٹ لیں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ جو $11 لاکھ ہے وہ اس بندے کی انویسٹمنٹ ہے یا اس بندے کا پرافٹ ہے۔ تو اس شخص نے بتایا کہ جو میرا دوست ہے اس شخص کی انویسٹمنٹ $1 بھی نہیں ہے، اور اس شخص کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے کی کوئی ایک فرینڈ تھی جو فیس بک پہ بنی تھی، اس لڑکی نے کوئی $1-2 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی تھی، اور اس نے $2 لاکھ سے اس بندے کو، پاکستانی بندے کو سگنل دیے، اور سگنل دینے کے بعد اس کا $11 لاکھ کا اکاؤنٹ بنا۔ اب وہ کہتی ہے لڑکی جو اس دوسرے اس کے جو مجھے کال کر رہا تھا اس کے دوست کی دوست تھی، فیس بک کی دوست، تو وہ کہتی ہے کہ $60,000-70,000 اس بروکر کو دے دو، میں مر جاؤں گی، میری زندگی کی یہی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ آپ کو سارا پیسہ دے دیں گے۔ تو میں نے ان کو بولا کہ ان کو بولیں کہ $60,000-70,000 کو چھوڑیں، آپ لوگ $6-7 لاکھ ٹیکس کاٹ لیں، اور کاٹنے کے بعد ہمیں بقایا پیسہ دے دیں، وہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے بولا کہ ایسا وہ نہیں کرتے، بلکہ بولتے ہیں کہ پرافٹ آپ کو تب ملے گا جس ٹائم کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ آپ ٹیکس جمع کرائیں گے، جو کہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اندر 5% تھا یا کوئی 6% تھا، اس طرح کا تھا۔ بہرحال جو بات بتانے والی ہے، میں نے اس کو بولا کہ اب مجھے اندر کی ساری چیزیں بتاؤ، واقعہ کیا ہوا تھا۔ اگر کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی تو پھر اپنا ہی نقصان ہوگا۔ لیکن وہ بندہ بتا رہا تھا کہ جو اس کا دوست ہے اس نے $60,000-70,000 زمینیں بیچ کر قرض لے کر آج یا کل دینا ہے، لیکن میں نے بولا اس شخص کو جو مجھے کال کر رہا تھا کہ میں پہلے تنی بھائی سے مشورہ کر لوں۔ میں نے بولا کہ اندر کی ساری باتیں بتاؤ۔ اب کہانی میں آپ کو اپنے لفظوں میں سناتا ہوں۔ ہوا کیا تھا کہ ایک فیس بک کے اوپر اسپین یا کسی میرے خیال میں اسپین اٹلی تھا، بلکہ فرانس تھا، فرانس کی ایک لڑکی نے ایک چکوال کے یا اسلام آباد کے لڑکے کو واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ میں بہت امیر ہوں اور آپ میرے ساتھ کام کریں، میں آپ کو سگنل
دوں گی آپ کو، پرافٹ آئے گا، انویسٹمنٹ میری ہوگی، انویسٹمنٹ کے بعد جب پرافٹ آئے گا ہاف آپ کا ہاف میرا، میں آپ کو بتاؤں گی مارکیٹ اوپر جائے گی نیچے آئے گی، نقصان ہوا میرا، نفع ہوا ہاف آف۔ اچھی آفر تھی جو آپ کو بھی ملتی مجھے بھی ملتی تو یقیناً یہ ہمارے کام کی تھی۔ تو شخص نے بولا، باتیں ہوتی گئیں، وہ باتیں بتاتے بتاتے جب اتنا نفع آیا تو اس لڑکی نے بولا، اس آنٹی نے بولا، فرانس والی نے، کہ اب یہ وڈرا کمپنی نہیں دے رہی تو اس وجہ سے آپ لوگ یہ کریں کہ یہ پیسہ دے دیں، اس کے بعد جب نفع آئے گا تو آپ کو بھی اتنا زیادہ پیسہ مل جائے گا، مجھے بھی مل جائے گا۔ اب وہ عشق میں گرفتار ہو گیا، وہ اس لڑکی کو اچھا سمجھنے لگا۔ تو میں نے سب سے پہلے بولا کہ اب مجھے بتائیں 2-4 سوالات کے جوابات، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز مجھے یہ بتائیں کہ وہ لڑکی سگنل دیتی تھی، وہ خود ٹریڈ کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا وہ خود ٹریڈ کرتی تو وہ 1 منٹ میں کرتی ہے، وہ اگر اس بندے کو سگنل دیتی، ٹریڈ لگواتی تو لازمی سی بات ہے ٹائم ہوتا۔ تو اس کے اندر یہ ہوا کہ اب وہ لڑکی سگنل دیتی ہے تو وہ خود ٹریڈ کیوں نہیں کرتی؟ اس کو ایک پاکستانی بندے سے فیس بک پہ دوستیاں لگانے، ٹائم برباد کرنے کی کیا ضرورت؟ اس بندے نے بولا بات تو سچ ہے، یہ تو ہمارے مائنڈ میں ہی نہیں رہی۔ میں نے کہا دوسری چیز بتا دیں، وہ اتنی اچھی ہو گئی، کوئی عشق میں گرفتار ہو گئی کہ وہ آپ کو نفع دینا چاہتی ہے۔ آپ ایسا کرو، میں دوسرا پوائنٹ دے رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ آپ ایسا کرو کہ اس لڑکی کے جو سگنل ہیں وہ دوسرے اور تیسرے بروکر پہ یوز کر لو، کسی اور جو انٹرنیشنل بروکرز ہیں اس نے کیے تو پتہ چلا کہ مارکیٹ کا جو سگنل ہے وہ مارکیٹ جو وہ نام نہاد بروکر تھا، جیسے ABC بروکر، اس بروکر کا میں نے تو زندگی میں نام سنا تھا، ایک سرور لیا ہوا تھا انہوں نے، سکیم جو تھا، تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ وہ مارکیٹ دوسرے بروکرز میں اور چلتی، اس کا TP ہوتا، دوسرے بروکرز میں لاس ہوتا، تو دوسرے بروکرز میں اس کے سگنلز پہ پروفٹ نہیں آیا۔ میں نے اس سے 2-4 اور سوالات کیے تو آخر پہ میں نے بولا کہ اب بتائیں، تو وہ بولتا ہے سر اب آپ بتائیں کہ کیا ہوا۔ میں نے بولا کہ ایک لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لڑکی کے نام پہ ہے، وہ فیس بک پہ کچھ مرغے پھنساتی ہے، پھنسانے کے بعد وہ پہلے اچھی بنتی ہے، سرور اس کے پاس ہوتا ہے، وہ سگنل دیتی ہے، سگنل دینے کے بعد مارکیٹ کو یہ بروکر کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ مارکیٹ کو اوپر نیچے لے جائیں، تو وہ ادھر سے TP ہٹ کرواتے کرواتے جب اچھا نفع آتا ہے تو وہ باتوں باتوں میں اس نے اس لڑکے سے اس کی ویلتھ کا پوچھا ہوگا، اس کی طاقت کا، اس کے پاس کتنا پیسہ اس کا پوچھا ہوگا، اس نے بتایا ہوگا جی میں بھی بڑا امیر ہوں، جیسے ہم لوگ اکثر لڑکیوں کو دیکھ کر نا بہت زیادہ سوشے سے ہو جاتے ہیں کہ میں بڑا امیر ہوں، بڑی زمینیں، الحمدللہ یہ ہے فلاں ہے، ہو سکتا ہے شام کے گھر کا کھانا ہی نہ ہو۔ تو اس شخص نے اس کو بولا، اس نے بولا 60-70 ہزار دے دو، وہ عشق میں بڑا گرفتار ہو گیا، پیار محبت کی باتیں ہوئی۔ اب اس لڑکی نے کیا کہ اس نے ایسے لوگوں کو پھنسانا ہے، TP خود ہٹ کروانے، اور آخر پہ ٹیکس کے نام کے اوپر اس نے پیسہ لے لینا ہے، اور لینے کے بعد انجیکشن لگانا ہے۔ تو اس لڑکی کو تو ہم نے نہیں دینے دیا۔ بہرحال جو سوال ہے یہ روزانہ کا ہمارا کیس آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ملتے ہیں، وہ بولتے ہیں $500 انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو اتنا نفع کروائیں گے۔ بروکر کیا ہوتے ہیں، جیسے آپ کا نام ہے بروکر ہے، میرا نام ہے بروکر ہے، کوئی بھی بروکر دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بولتے ہیں کہ اسی بروکر کے اندر نا آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں، اس کے اندر وہ نفع دلواتے ہیں، وہ بروکر کو مارکیٹ کو اوپر نیچے لے کر جاتے ہیں۔ جب وڈرا کے ٹائم آتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ آپ اس کا 15% ٹیکس دے دیں، آپ اس کا 10% ٹیکس دے دیں، اور ہمارے بہت سے بھولے لوگ اس طریقے سے ان کا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ بے نظیر کی طرف سے آپ کو 1 لاکھ روپے مبارک ہو جب ہم لوگ، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو 10,000 دینا پڑے گا، ہم 10,000 دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں 8,000 دینا پڑے گا، 8,000 دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں 12,000، مطلب وہ چلاتے ہیں جب تک آپ کا اندر کا خون نچوڑا نہیں جاتا۔ تو یہی کام، یہی گھٹیا کام ٹیکس کے نام کے اوپر جو پاکستان سے ریگولیٹڈ بروکر نہیں ہیں ان کے اندر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، کہ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کنٹری ہے تو وہ دوسرے ملک کے شہریوں سے ٹیکس نہیں لیتی۔ اگر آپ امریکہ کے ہیں تو آپ کو امریکہ ٹیکس دینا پڑے گا، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کو پاکستان کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اگر کوئی بھی بروکر آپ کو بولتا ہے کہ آپ نے وڈرا لینا ہے تو لینے کے بعد پہلے اتنا ٹیکس جمع کروائیں، فراڈیا ہے، سکیمر ہے، چیٹر ہے، دھوکے باز ہے، اس کو ٹیکس وغیرہ کو نہ کوئی بنتا ہے نہ کروانا ہے۔
آپ کا وہ پہلے والا پیسہ تو مر ہی گیا، اب دوسرا پیسہ بھی مرنے والا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا بہت ہی اہم سا ٹاپک تھا، جو کہ ناسور بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ اتنا ٹیکس دیں تو ہم آپ کو اتنا وڈرا دیتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بندے کا پرافٹ کروا رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے بروکرز کے اندر اور مارکیٹ ہوتی ہے، اس کے بروکر کے اندر اور مارکیٹ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی ایسے بندے سے واقف ہیں تو آپ اپنے اکاؤنٹ جو وہ بروکر دیتا ہے اس کے اوپر بھی ٹریڈ لگا لیں، اور ایک ڈیمو اکاؤنٹ کسی دوسرے بروکر کے اوپر بھی ٹریڈ لگا لیں، آپ کو مارکیٹ کا پتہ چل جائے گا۔ بہرحال جو آج کا یہ ٹیوٹوریل اس کے اندر جو آپ لوگوں کو سمجھانا تھا، اس کے اندر کہ کوئی بھی ٹیکس وغیرہ نہ بنتا ہے نہ ہوتا ہے، یہ سکیمرز کی چال ہے آپ لوگوں سے پیسہ تھیانے کا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اس نیت کے ساتھ کہ آپ کی وجہ سے کسی معصوم اس شخص کو، جس شخص آپ کو نہیں جانتا، اس کے لیے آپ لوگ وہ اپنے انویسٹمنٹ کو بچا سکے آپ کی وجہ سے۔ اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو لوگ ویڈیو سن رہے ہیں تو اس وجہ سے، جن لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ بچتی ہے، اس کے اندر جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ جن کی وجہ سے آپ تک وہ انفارمیشن پہنچی اور وہ انفارمیشن آپ کو آپ کے نقصان سے بچائی، تو یہ نہیں بھی بچے تو آپ کے پاس انفارمیشن پہنچی، تو ان سب کے لوگ کو آپ نے دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا ہے۔ پیسے سے لاکھوں گنا زیادہ قیمتی چیز دنیا میں دعا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہو، یہ بہت قیمتی ہے اور بہت زیادہ قبولیت والی ہوتی ہے کہ آپ وہ لوگ مجھے دعا دیں یا میں ان لوگوں کو دعا دوں جن کا نام تک مجھے پتہ نہ ہو، تو یہ بہت ان کے لیے بھی باعث عزت بات ہوگی، باعث سکون بات ہوگی، باعث راحت بات ہوگی ان کی زندگی اور ان کی قبر میں بھی۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔